امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، گناہ۔ گناہ ایک طاقتور زمیندار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو ایک بے بس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ ان کی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے، اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاطر راضی ہو جاتا ہے۔ تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پرعزم ایس ایچ او صبیحہ جائے وقوع میں داخل ہوتی ہے۔ وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہد سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی محض آنکھوں سے ملنے والا ایک دھوکہ ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 7، سرِ راہ۔ ڈرامہ سرِ راہ مجموعی طور پر تبدیلی کو اپنانے اور پاکستان کی خواتین کے لیے تمام وزن کم کر کے اونچی اڑان بھرنے کے خیال پر بحث کرتا ہے۔ سرِ راہ ایک غیر معمولی طور پر لکھا گیا ڈرامہ ہے جس میں ان کہانیوں پر بحث کی گئی ہے جو ہمارے چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم ان پر روشنی ڈالنے سے کتراتے ہیں۔ سرِ راہ ان خواتین کی کہانیاں شیئر کرے گا جو بچپن کی شادیوں کا شکار ہیں، ایسی لڑکیاں جو صرف اپنے جنس کی وجہ سے ہراسمنٹ کا شکار ہیں، وہ بیٹیاں جو اپنے باپ کی مدد نہیں کر سکتیں کیونکہ ان کی عزت داؤ پر لگ جائے گی، اور خواجہ سرا انٹرسیکس کمیونٹی کے افراد جو اپنی شناخت کی وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صبا قمر، سنیتا مارشل، صبور علی، منیب بٹ اور حریم فاروق شامل ہیں۔ ہمارے آس پاس کی خواتین بہت سے مصائب، تنقید اور ناانصافی کا سامنا کر رہی ہیں۔ بحیثیت معاشرہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں ان کا مستحق مقام اور حق دیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 6، ایک تھی لیلا۔ جیسا کہ نام سے پتہ چلتا ہے، شو لیلا نامی لڑکی کی پیروی کرے گا جو لاپتہ ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں اداروں کے نارمل رد عمل کو ظاہر کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ کس طرح پولیس مجرم کے اغوا پر غور کرنے کے بجائے فرار ہونے والے پر الزام لگاتی ہے۔ کہانی اس بات کا پردہ چاک کرتی ہے کہ واقعی لیلا کے ساتھ کیا ہوا اور اسے کس طرح دھوکہ دہی کے ایک طویل راستے سے گزرنا پڑا۔ ڈرامہ اس بات پر روشنی ڈالے گا کہ معاشرے کے لیے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے برعکس ان پر انگلی اٹھانا کس طرح آسان ہے، کیونکہ لیلا کے بازیاب ہونے کے بعد ہی وہ اپنی غلطیوں پر آنکھیں بند کرنے والے ملزمان کو شرمندہ کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہنا امان نے پروڈیوس کیا ہے۔ یاسر حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں اقرا عزیز، یاسر حسین، فیصل قریشی، گل رانا اور حسن احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 5، رضیہ۔ منی سیریز خواتین کی حیثیت اور معاشرے کے مسائل کے حوالے سے سماجی مسائل کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی کہانی رضیہ کے گرد گھومتی ہے جو اس کے گھر میں پہلی پیدا ہونے والی بیٹی ہے جہاں ہر کوئی لڑکا چاہتا تھا۔ یہ سیریز آزادی کی طرف اس کے سفر کا بیان کرتی ہے اور اس کا آغاز اس وقت سے ہوتا ہے جب اس کا بھائی پیدا ہوا اور گھر کی روشنی بن گیا۔ اس ڈرامے کو محسن علی نے لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ ہنا امان اور کامران آفریدی نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماہرہ خان، شہیرہ جلیل الباسط، محب مرزا اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 4، انسپیکٹر صبیحہ۔ انسپیکٹر صبیحہ جو منی سیریز گناہ کا پریکول ہے،
سبیحہ شاہ کی پچھلی کہانی کا مطالعہ کرتی ہے، جو ایک پولیس آفیسر ہے جو ملک آباد کی افسانوی قصبے میں لاپتہ افراد کے کیس کی تفتیش کر رہی ہے۔ عدنان سرور نے اس ڈرامے کو لکھا اور ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ انسپیکٹر سبیحہ پولیس میں بھرتی ہونے سے ایک پرعزم افسر تک سبیحہ کے سفر کی پیروی کرتی ہے۔ اس کے محرکات اور اصلیت کو دریافت کرنے کے مقصد کے ساتھ شو ایک پیچیدہ داستان کو اس کے 6 ایپیسوڈ فارمیٹ میں گاڑا کرنے کے چیلنج سے دو چار ہے۔ اس ڈرامے میں رابعہ بٹ نے سبیحہ کا مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 6 اقساط ہیں۔ نمبر 3، کچھ نہ کہنا۔ کچھ نہ کہنا گرین انٹرٹینمنٹ کا ایک ڈرامہ ہے جو محبت، نقصان اور نہ کہے گئے الفاظ کے وزن کی ایک پرجوش کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نعمان اجاز، اسامہ خان، سید جبران، ماہا حسن اور سویرا ندیم شامل ہیں۔ یہ کہانی ان افراد کی جذباتی جدوجہد کو بیان کرتی ہے جو تقدیر سے جکڑے ہوئے ہیں لیکن حالات سے الگ ہیں۔ جیسا کہ رشتوں کا امتحان لیا جاتا ہے اور دل بند ہونے کے لیے تڑپتے ہیں۔ ڈرامہ خاموشی کی طاقت اور جذبات کے اثرات کی کھوج کرتا ہے جو بغیر کہے رہ جاتے ہیں۔ ایک دلکش کہانی اور شاندار کاسٹ کے ساتھ کچھ نہ کہنا ایک شدید اور دل سے بھرے سفر کا وعدہ کرتا ہے جو ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے متاثر کر دے گا۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 2، کانٹریکٹرز۔ کانٹریکٹرز نگار اور راشد ایک بزرگ جوڑے کے بارے میں ایک بہت ہی غیر معمولی کہانی ہے جو سارہ کے ساتھ اپنے کرایہ دار کے طور پر رہتے ہیں۔ سارہ سے ناواقف اس کا ذاتی المیہ راشد اور نگار سے جڑا ہوا ہے جس کے لیے وہ خود کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہ جرم انہیں سارہ کی گہرائی سے دیکھ بھال کرنے اور اسے اپنے بچے کی طرح برتاؤ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کی خواہش مند سارہ کو راشد اور نگار نے تعاون کا وعدہ کیا ہے، تاہم وہ کانٹریکٹ کلرز کے طور پر اپنے اصل پیشے کو چھپاتے ہیں۔ وہ سارہ کی تعلیم کو فنڈ دینے کے لیے ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار بدر سے ایک حتمی معاہدہ قبول کرتے ہیں، تاہم یہ آخری اسائنمنٹ ان کے لیے ابھی تک سب سے زیادہ چیلنجنگ ثابت ہوئی۔ سارہ نے بھی ان پر شک کرنا شروع کر دیا۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 5 اقساط ہیں۔ نمبر 1، ہیش ٹیگ۔ زارا اور راشا سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اور قریبی دوست ہیں۔ ڈی جے روکی کے زیر اہتمام ایک پارٹی میں شرکت کرتے ہیں جبکہ زارا متحرک ماحول سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ راشا بے چین رہتی ہے، یہ محسوس کر رہی ہے کہ کچھ غلط ہے، لیکن رات ختم ہونے سے پہلے دونوں بغیر کسی نشان کے غائب ہو جاتی ہیں۔ ان کی گمشدگی نے نک، ان کے قریبی دوست اور عماد راشا کے کزن کی قیادت میں ایک دلچسپ تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ گہرائی کھوتے ہیں، شک ایک انتقامی سابق، ایک طاقتور تاجر اور چھپے ہوئے دشمنوں کے جال پر پڑتا ہے۔ کیا زارا اور راشا مل جائیں گی؟ نک اور عماد اپنی تفتیش میں کون سی چونکا دینے والی سچائیوں سے پردہ اٹھائیں گے؟ کیا یہ صرف گمشدگی کا معاملہ ہے یا کہانی میں آنکھوں سے ملنے کے علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 4 اقساط ہیں۔